السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی خوش دل وزیر۔ کسی زمانے کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کا بڑا وزیر نہایت خوش مزاج اور ہنس مکھ تھا۔ کبھی اس کے چہرے سے فکر و پریشانی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا تھا، ہر شخص سے ہنس کر بات کرتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا اور وہ دوسرے دن دربار میں اپنے معمول کے مطابق ہر شخص سے مسکرا کر باتیں کرتا رہا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اس کو تنہائی میں بلا کر پوچھا، حیرت ہے، تم کو کبھی رنجیدہ اور پریشان نہیں دیکھا، حالانکہ کل تمہارا جوان بیٹا مر گیا اور آج تم دربار میں حسب عادت مسکرا رہے تھے۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، رنج و غم اپنی جگہ پر ہے، دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ میرا تو یہ اصول ہے کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو پریشانی میں بھی ہنسی خوشی رہے اور صبر کرے۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تم کسی مصیبت اور آفت سے نہیں گھبراؤ گے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور، میں کسی آفت سے نہیں گھبرا سکتا، یہ تو انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ رنج و غم کرنا اور مصیبت میں واویلا مچانا بزدلوں کا کام ہے، حضور کا غلام بزدل نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا مگر خاموش ہو گیا۔ اپنے دل میں کہا، اچھا، دیکھیں گے تمہاری بہادری۔ کچھ دیر کے بعد وزیر آداب بجا کر رخصت ہو گیا، مگر سمجھ گیا کہ میری باتوں سے بادشاہ سلامت کی تیوری پر بل آ گئے تھے۔ اب وہ ضرور میرا امتحان لیں گے۔ خیر، خدا مددگار ہے، میں اپنے اصول بدل نہیں سکتا۔ غرض 1 مہینہ گزر گیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وزیر روز دربار میں جاتا، جو کام اس کے سپرد تھے ان کو بدستور انجام دیتا۔ بادشاہ نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے وزیر سمجھتا کہ امتحان لیں گے۔ ایک دن بھرے دربار میں بادشاہ نے ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا وزیر صاحب کو دیتے ہوئے کہا، ہمیں تمہارے سوا کسی پر اعتبار نہیں، ہم نے اس کو خزانے میں بھی نہیں رکھا، اپنے ہی پاس رکھتے تھے، مگر چونکہ ہم کچھ دنوں کے لیے شکار کو جانے والے ہیں، لہٰذا یہ نادر و نایاب چیز تمہارے سپرد ہے۔ والد صاحب مرحوم کو کسی نے تحفتاً دی تھی۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، کیا مجھے دکھا سکتے ہیں اس ڈبیا میں کون سی نایاب چیز ہے؟ بادشاہ نے ڈبیا کھول کر وزیر کو دکھائی، بلکہ تمام اہل دربار نے دیکھا۔ یہ ایک موتی تھا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ سب لوگ اس کی خوبصورتی اور آب و تاب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ موتی ہم کو بہت عزیز ہے، اگر کہیں گم ہو گیا تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کی یہ چال ہے، مجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں خود جانتا ہوں ایسی عجائب چیز کے گم ہونے کی کیا سزا ہوگی۔ انشاءاللہ جس وقت حضور طلب فرمائیں گے میں حاضر کر دوں گا، اس کو بہت احتیاط سے رکھوں گا، اپنی جان کے برابر۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے بھرے دربار میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ غرض دربار برخاست ہوا۔ وزیر موتی کی ڈبیا لے کر گھر آیا۔ اس کو اپنی بیوی پر بہت اعتماد تھا۔ اس کو تنہائی میں بلا کر تمام کیفیت سنا کر کہا، یہ ڈبیا تہہ خانے میں جا کر رکھو، گھر میں یہ لڑکی تک کو خبر نہ ہونے پائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ موتی گم ہو گیا تو جو سزا ملے گی وہ تباہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم اطمینان رکھو، میں ایسی جگہ رکھوں گی جہاں کوئی نہیں جاتا۔ آخر میرے جواہرات کے زیور بھی تو رکھے ہیں، خدا نہ خواستہ آج تک چھلا بھی گم نہیں ہوا۔ رات کو جس وقت لڑکی بھی سو گئی، وزیر کی بیوی شمع ہاتھ میں لے کر تہہ خانے میں اتری۔ اپنی تجوری کھول کر زیورات کا صندوقچہ نکالا۔ نیچے کی طرف ایک چور خانہ تھا، اس میں وہ ڈبیا رکھ کر واپس آ گئی۔ 2 ہفتے بادشاہ شکار پر رہے۔ وہاں سے آ کر انہوں نے اپنے ہاں کے تجربہ کار کوٹنیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتی ہو؟ ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، میں آسمان پھاڑ سکتی ہوں۔ دوسری بولی، حضور، میں آسمان پھاڑ کر اس میں پیوند لگا سکتی ہوں۔ تیسری بولی، حضور، نہ میں آسمان پھاڑ سکتی ہوں اور نہ پیوند لگا سکتی ہوں،
البتہ روئے زمین پر کسی کے گھر کا خفیہ راز معلوم کر سکتی ہوں۔ کسی نے کوئی چیز کہاں چھپا رکھی ہے، حضور کے اقبال سے وہ نکال کر لا سکتی ہوں۔ کسی کی لڑکی اگر 7 پہروں میں بھی ہو، اس کو اڑا کر لا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے پہلے والی 2 کٹنیوں کو کچھ انعام دے کر رخصت کیا، تیسری کو روک لیا اور تنہائی میں لے جا کر کہا، ہم ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں اور یہ ایک راز ہے، اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو ہم تمہیں آدھا زمین میں گڑوا کر شکاری کتے تمہارے اوپر چھوڑ دیں گے۔ کٹنی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کوئی گلے پر چھری بھی رکھ دے تو منہ سے بھاپ نہیں نکالوں گی۔ بادشاہ نے کہا، سنو، ہم نے ایک موتی مرغی کے انڈے کے برابر وزیر کے پاس رکھوایا ہے، وہ ایک سونے کی ڈبیا میں ہے اور ہم نے وزیر سے کہہ دیا ہے کہ اس کو بہت احتیاط سے رکھے، ہمیں وزیر کی آزمائش منظور ہے، اگر وہ موتی تم ہم کو لا کر دے دو تو تمہاری 7 پشتیں مالا مال ہو جائیں گی، ورنہ سخت سے سخت سزا تم کو دی جائے گی۔ کٹنی بہت جہادیندہ بوڑھی عورت تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لونڈی حضور کے قدموں پر سے صدقے ہو جائے، ابھی تک جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے حضور کے اقبال سے وہ پورا ہی کیا ہے، مگر ایک عرض لونڈی کی ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، 6 مہینے کی مہلت چاہتی ہوں، اللہ نے چاہا تو اس عرصے کے اندر وہ موتی حضور کے دست مبارک میں لا کر پیش کروں گی۔ بادشاہ نے بڑھیا کو انعام دے کر رخصت کیا، یہ سیدھی اپنے گھر آئی۔ اشرفیاں اپنی بیٹی کو دے کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، 5-6 مہینے کے بعد آؤں گی۔ بیٹی بھی سمجھ گئی، اس نے کہا، اماں اب تمہارا بڑھاپا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھو، ان باتوں سے توبہ کرو۔ بڑھیا بولی، اس کے بعد توبہ کر لوں گی۔ غرض اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ایک تسبیح ہاتھ میں لی، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی، وزیر کے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں زنانی ڈیوڑی پر پہنچ کر دربانوں کے آگے زاروں کی طرح رونے لگی اور کہا، اندر بیگم صاحبہ کو اطلاع کر دو کہ ایک مصیبت زدہ پردیسن آئی ہے۔ جہاں بھی گئی کسی نے میری مدد نہیں کی، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وزیر صاحب کے محل میں جاؤ، وہاں بیواؤں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت رحم دل ہیں، میں ڈرتے ڈرتے آئی ہوں، خدا کے واسطے میرے حال پر رحم کر کے اندر محل میں اطلاع کر دو۔ 4 وقت کے فاقہ سے ہوں، کھیل کا دانہ تک میں نے منہ میں نہیں ڈالا۔ بڑھیا کے رونے پر دربانوں کو بھی ترس آ گیا، انہوں نے اندر اطلاع کرا دی، وہاں سے اجازت مل گئی۔ وزیر کی بیگم نے خود اپنے پاس بلا کر حال پوچھا۔ بڑھیا نے رو رو کر کہا، بیگم صاحبہ کیا عرض کروں، میری حالت دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آئے گا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لاوارث عورت ہوں جس کا سوائے خدا کے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اتنا کہہ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ وزیر بیگم نے کہا، نہیں بڑی بھی، یقین کیوں نہیں آئے گا، تمہاری صورت شکل اور باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم اپنے مفصل حالات سناؤ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی یا ظلم کیا ہے تو میں وزیر صاحب سے کہہ کر اس کو سزا دلواؤں گی۔ بڑھیا تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، میری بیگم صاحبہ، نہ مجھے کسی نے ستایا، نہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، مجھے تو خدا کی طرف سے سزا ملی ہے، وہ جس حال میں رکھے صبر اور شکر کرنا چاہیے، بندوں سے اپنے پیدا کرنے والے کی کیا شکایت کی جا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر بڑھیا زاروں کی طرح رونے لگی۔ وزیر بیگم نے کہا، بڑی بھی، کچھ تو اپنا حال بتاؤ، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارے میاں اور بچے ہیں یا نہیں؟ بڑھیا نے پاس کھڑی ہوئی کنیز سے کہا، بیٹی 2 گھونٹ پانی ہی پلا دو، زبان خشک ہو رہی ہے۔ ہائے، یہ کمبخت بھوک پیاس بھی کیا بری چیز ہے، انسان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، ذرا حلق تر ہو جائے تو بیگم صاحبہ کو اپنی بپتا سناؤں۔ ایک مغلانی بولی، معلوم ہوتا ہے بڑی بی نے کئی وقت سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے دبی زبان سے کہا، فاقوں کی تو عادت ہو گئی ہے، کئی وقت بعد جو روکھا سوکھا مل جاتا ہے صبر اور شکر سے کھا لیتی ہوں۔ وزیر کی بیگم نے مغلانی سے کہا، پہلے تم ان کو لے جا کر کھانا کھلاؤ، بعد میں ان کا قصہ سنوں گی۔ غرض کھانا کھا کر بڑھیا نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا، بیگم صاحبہ، آج تک میں نے کسی کے آگے اپنا قصہ نہیں دہرایا، مگر اس وقت آپ جیسی رحم دل اور خدا پرست بیوی ملی ہے
تو میں حالات سنا رہی ہوں۔ فلاں فلاں ملک میں میرا شوہر وزیر تھا اور میرا ایک ہی لڑکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کو حج کرنے کا بہت شوق تھا، مگر بادشاہ سلامت کسی طرح اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ برسوں اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کہتے تھے سلطنت کا کام چوپٹ ہو جائے گا، میرے میاں خاموش ہو جاتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ میرے میاں نے اسے خواہش ظاہر کی، اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ غرض ہمارے ہاں تیاریاں ہونے لگیں، نوکر چاکر اپنے رشتہ دار سب ملا کر 50 آدمی روانہ ہوئے۔ لڑکا جوان تھا، بادشاہ نے کہا اس کو نہ لے جاؤ، مگر ہم دونوں میاں بیوی کو ایک پل کے لیے اس کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، خیر بیگم صاحبہ، خدا کی مہربانی سے ہوا موافق تھی، ہمارا جہاز بخیر و عافیت پہنچ گیا۔ 3 مہینے ہنسی خوشی کعبہ شریف میں رہے، حج کر کے مدینہ منورہ کی زیارت کو گئے، 1 مہینے وہاں قیام کیا، اس کے بعد واپسی کے لیے جدہ آئے، جہاز پر سوار ہوئے۔ 3 دن گزرے ہوں گے کہ سمندری طوفان آ گیا۔ اس غضب کا تلاطم تھا کہ جہاز ڈگمگانے لگا، موجوں کا یہ عالم تھا کہ جہاز کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ 1 رات 1 دن یہی کیفیت رہی، جہاز میں سوراخ ہو گئے، پانی بھر گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ ایک طرف جھک گیا۔ تمام مسافر چیخنے چلانے لگے۔ پھر مجھے خبر نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھ کم بخت کی زندگی سخت تھی، جہاز کے ایک تختے پر بہتی بہتی کنارے جا لگی۔ یہ خبر نہیں کتنے دن گزر گئے تھے، بے ہوش تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو کنارے پر لوگوں کا مجمع تھا، عجیب عجیب شکلیں، ننگ دھڑنگ اپنی بولی میں میری طرف اشارے کر رہے تھے۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے ہاتھ کے اشارے سے ان کو اپنے قریب بلایا۔ خدا نے ان جنگلیوں کے دل میں رحم ڈال دیا اور مجھے بڑی مشکل سے پکڑ کر کنارے پر ڈالا۔ جب ذرا دھوپ لگی اور میرے اوسان درست ہوئے تو میں نے اشارے سے کھانے کو مانگا۔ ہائے بیگم، پیٹ کی آگ بہت بری بلا ہے۔ نہ جوان بیٹے کا خیال آیا، نہ زندگی بھر کے ساتھی کا، اور نہ رشتہ داروں کا اور ساتھیوں کا، بس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ اتنا کہہ کر بڑھیا کے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر کی بیوی ایک رحم دل خاتون تھی، خود بھی رونے لگیں، اور سب مغلانیاں اور کنیزیں جو وہاں موجود تھیں سب ہی کے آنسو نکل آئے۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ وزیر بیگم نے تسلی دے کر پوچھا، آگے حال سناؤ؟ بڑھیا نے آنسو پونچھ کر کہا، وہ لوگ میرے اشارے سمجھ گئے۔ ایک آدمی دوڑا گیا اور کچے گوشت کا ٹکڑا پتے پر رکھ کر مجھے دیا اور کھانے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے گھن آئی، مگر کیا کرتی، پیٹ کی آگ تو کسی نہ کسی طرح بجھانی تھی۔ کنارے پر پتھر پڑے تھے، میں نے اشارے سے گوشت کو کچلنے کے لیے کہا، انہوں نے کیما سا بنا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے نگل لیا۔ جب کچھ حواس درست ہوئے تو سب کا خیال آیا۔ دریا یاد آیا کہ جہاز تو ڈوب رہا تھا، سب ڈوب گئے ہوں گے، میں بد نصیب کیوں نہ ڈوب گئی، مگر میری قسمت میں تو در در کی ٹھوکریں تھیں۔ غرض بیگم صاحبہ کہاں تک کہوں، وہ لوگ مجھے اٹھا کر جزیرے میں لے گئے۔ وہاں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بیگم صاحبہ سب برہنہ، صرف کمر میں رسی باندھ کر پتے لٹکا لیتے تھے۔ مارے غیرت کے میرا تو نگاہ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ سب نے میرا تماشا بنا لیا، کوئی میرا کرتا پکڑ کر دیکھتی تھی، کوئی پاجامہ، دوپٹہ تو رہا ہی نہیں تھا۔ وہاں کی عورتیں کی بدن پر لال سبز لکیریں پڑی ہوئی تھیں، چہرے پر نلکیاں سی بنی ہوئی تھیں، جانوروں کے دانتوں کے ہار گلے میں لٹکتے تھے، چٹائیوں پر سوتے تھے۔ مجھے بھی ایک چٹائی مل گئی۔ مغلانی نے پوچھا، حجن بھی، کیا وہ لوگ سیدانوں میں رہتے تھے؟ گھر نہیں تھے؟ بڑھیا نے جواب دیا، نہیں بوا، میدان میں رہتے تھے۔ جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں، مگر ہمارے ہاں جیسی نہیں تھیں، لکڑیاں گاڑ گاڑ کر پتے لپیٹ دیتے تھے، چھتیں بھی پتوں سے بنی ہوئی تھیں۔ وزیر کی بیگم نے پوچھا، تم کچا گوشت ہی کھاتی رہیں؟ بڑھیا نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، وہ تو میری بہت خاطر کی تھی جو گوشت لا کر دیا۔ روزمرہ کی روٹی اور ساگ پات کھاتے تھے، کبھی کبھی شکار مار کر لاتے تھے۔ غرض کہاں تک اپنی وپتا سناؤں۔ جب کچھ طاقت آ گئی تو سمندر کے کنارے جا بیٹھتی تھی اور اپنی قسمت پر رویا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک جہاز جا رہا ہے،
میں نے ایک پتا اٹھا کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جہاز پر کھڑے ہوئے کسی آدمی نے دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز قریب آ گیا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور ہاتھوں سے اشارے کیے۔ جہاز والوں نے جہاز کا لنگر ڈال دیا اور ایک کشتی میں 2 آدمی اتر کر آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے واسطے مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ فرنگی لوگ تھے مگر سمجھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر لے گئے، جہاز پر سوار کر دیا۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میری بولی سمجھتے تھے مگر میں نے اپنا صحیح حال کسی کو نہیں بتایا۔ میں تو فقیروں سے بدتر ہو گئی تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ ایک اللہ کے بندے نے چادر دے دی، وہ اوڑھ لی۔ جہاز والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، دونوں وقت کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلا دیتا تھا۔ غرض 1 مہینے کے بعد آپ کے شہر میں آ کر اتری۔ آج یہاں آئے مجھے 8واں دن ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوں۔ آج صبح ایک اللہ کی بندی نے اپنے پرانے کپڑے دے دیے، جوتی دی، نہلوایا اور آپ کا پتہ دے کر کہا اس ڈیوڑی پر جاؤ۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت رحم دل ہیں، تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ وزیر کی بیوی نے کہا، بڑی بی، جو کچھ تم کہو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اپنے ملک جانا چاہتی ہو تو وہاں پہنچا دیں گے۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنے ملک میں کون بیٹھا ہے، وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اب تو میری یہ التجا ہے کہ ایک حجرہ کہیں مل جائے، ایک جائے نماز اور ایک کلام پاک میرے پاس ہو، 2 وقت کی دال روٹی، بس جب تک کی زندگی ہے اپنے اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ وزیر بیگم نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ بڑھیا نے ہزاروں دعائیں دیں اور کہا، یہاں رہ کر تو میں اپنی ساری مصیبتیں بھول جاؤں گی۔ خدا وزیر صاحب کی عمر اور اقبال کرے، صاحبزادی کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ وزیر بیگم نے اسی وقت لونڈیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں کمرہ حجن بی کے لیے کھول دو اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچا دو۔ رات کو وزیر گھر میں آئے تو بیوی نے تمام حالات ان کو سنائے۔ وزیر نے کچھ سوچ کر کہا، آج کل کسی غیر عورت کا گھر میں رکھنا خطرناک ہے۔ اگر تم نے جو حالات سنائے ہیں وہ ایک حد تک صحیح ہیں۔ 6 مہینے پہلے ایک جہاز ڈوبا بھی تھا اور اس کے تمام مسافر ماں وزیر اور اس کے خاندان والوں کے ڈوب گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اسی وزیر کی بیوی ہو۔ بہرحال تم خیال رکھنا۔ وزیر بیگم نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ کوئی جہاز ڈوبا تھا؟ وزیر نے جواب دیا، ہر ملک کے سوداگر آتے رہتے ہیں، ان سے ہر جگہ کا حال معلوم ہوتا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ بادشاہ سلامت کی کوئی چال نہ ہو۔ وزیر بیگم نے میاں کو اطمینان دلایا۔ بات ختم ہوئی۔ بڑھیا کا یہ دستور تھا کہ صبح کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وزیر کی بیوی اس کو اپنے پاس بلا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ وزیر بھی مطمئن ہو گیا۔ وزیر بیگم نے اپنی لڑکی کو قرآن شریف پڑھوانا شروع کر دیا۔ لڑکی کوئی 12-13 برس کی تھی۔ بڑھیا بہت محبت اور پیار سے پڑھاتی تھی، دین اور مذہب کی باتیں بتاتی تھی۔ لڑکی جزیرے کا حال بڑے شوق سے سنتی تھی۔ وہ اس کو نانی کہنے لگی تھی۔ لونڈیاں سب اس کی گرویدہ تھیں۔ وہ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی اور سب کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ بڑھیا مغلانیوں کو وہ اپنی داستان غم سنا کر روتی تھی۔ غرض سب کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی تھی۔ 4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ وزیر کی بیوی کو اپنی پرانی مغلانیوں سے زیادہ اس پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی بڑے آدمی کی بیوی ہے، اونچے خاندان کی، جب سے آئی تھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ وزیر بیگم کہیں سیر کو جاتی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی، وہ ہمیشہ عاجزی سے انکار کر دیتی۔ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی۔ تہجد کی نماز کے بعد سے قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اتفاق سے وزیر بیگم کے بھتیجے کی شادی ٹھہر گئی۔ ان کو 2-3 دن کے لیے وہاں جانا تھا۔ بڑھیا نے ان کو نصیحت کی، بیگم، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر اس لیے کہتی ہوں کہ آپ میری ہر بات مان لیتی ہیں۔ میرے خیال میں صاحبزادی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ابھی بخار سے اٹھی ہے، کمزور ہے، شادی بیاہ کے ہنگامے میں ان کو تکلیف ہوگی، اپنے گھر کا سا آرام نہیں ملے گا۔ شادی والے دن مغلانی کے ساتھ چلی جائے گی، آگے آپ کو خود اختیار ہے۔ وزیر کی بیوی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ انہوں نے کہا، بی حجن، کہتی تو ٹھیک ہو، خدا نہ خواستہ بچی پھر نہ بیمار پڑ جائے،
انہوں نے تہخانے اور تجوری کی کنجیاں بیہجن کو دے کر کہا، لڑکی کو زیور پہنا کر بڑی مغلانی کے ساتھ پالکی میں بھجوا دینا۔ بڑھیا نے کانوں پر ہاتھ رکھے، نہیں بیگم صاحبہ، کنجیوں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، آپ اپنی مغلانی کو دے دیجئے۔ وزیر بیگم نے جواب دیا، مجھے سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے، میں نے آج تک اپنے تہہ خانے کی کنجیاں کسی کو نہیں دی، نیت خراب ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی، مغلانی یہیں کی رہنے والی گھر بار والی ہے، ہزاروں روپے کے جواہرات رکھے ہیں، فرض کرو دو چار غائب ہو گئے تو مجھے کیا پتہ چلے گا۔ بڑھیا نے آبدیدہ ہو کر کہا، بیگم صاحبہ یہ تو آپ کی قدردانی ہے کہ میرے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مگر کنجیاں صاحبزادی کو دے دیجئے، خدا رکھے سمجھدار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قفل کھولیں، خود ہی بند کریں، بے شک میں ان کے ساتھ تہہ خانے میں چلی جاؤں گی، وہ بچی ہے کہیں ڈر نہ جائے۔ وزیر بیگم بالکل بھول گئی تھیں کہ صندوقچے میں موتی بھی رکھا ہے، غرض تیسرے دن بڑھیا لڑکی کو لے کر تہہ خانے میں گئی، قفل اسی سے کھلوایا، نیچے اتر کر اس نے چاروں طرف دیکھا، سونے چاندی کے برتن اور قیمتی سامان بھرا پڑا ہے، ایک سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھی، لڑکی نے تجوری کھولی اور زیورات کا صندوقچہ نکال کر کھولا اور بڑھیا سے کہا، نانی جو کچھ تم بتاؤ وہ پہن لوں۔ بڑھیا اس کو زیور نکال کر دیتی گئی، پھر بولی، بیٹی نیچے کے خانے میں کیا ہے؟ لڑکی بھولی بھالی تھی، اس نے کہا، نیچے کے تہہ خانے میں قیمتی جواہرات کا زیور اماں بنوا کر رکھتی ہیں، مجھے پہننے نہیں دیتی۔ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، خدا رکھے جہیز کے لیے بنوایا ہوگا، بیٹی ذرا مجھے دکھانا کیسا ہے۔ لڑکی نے وہ خانہ کھول دیا جس میں موتی کی ڈبیا اور کچھ بیش قیمت زیور رکھے تھے، ڈبیا سب سے نیچے تھی، بولی، بیٹی ذرا شمع قریب لانا، مجھے سجھائی نہیں دیتا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے۔ لڑکی پیٹھ موڑ کر شمع اٹھا لائی، بڑھیا نے پھرتی سے ڈبیا نکال کر اپنے قبضے میں کر لی اور بولی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، اب جلدی سے صندوقچہ بند کر کے رکھ دو اور تجوری کو قفل لگا کر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ غرض لڑکی کو اس کی کنیزوں نے تیار کیا اور دونوں مغلانیوں کے ساتھ پالکی میں سوار کروا دیا۔ تہہ خانے کی کنجیوں کے لیے بڑھیا نے لڑکی اور مغلانیوں کو تاکید کر دی کہ جاتے ہی بیگم صاحبہ کو دے دینا۔ آج وزیر کی بھی دعوت تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر بڑھیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لونڈیوں اور باندیوں کو بھی فرصت تھی، سب پڑھ کر سو گئیں۔ بڑھیا کو اس کے گھر میں رہتے 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے، وہ گھر کے چپے چپے اور کونے کونے سے واقف ہو گئی تھیں، یہاں کے ہر دروازے اور ہر راستے سے باخبر تھیں۔ جب گھر میں سناٹا ہو گیا تو اس نے اپنے ہی پرانے کپڑے اور ٹوٹی جوتی پہنی اور چور دروازے سے نکل گئی۔ پہلے اپنے گھر گئی، اس کی بیٹی اپنے ہاں کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، جس کام کے لیے گئی تھی وہ ہو گیا؟ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، اپنے اللہ میاں کے صدقے جاؤں، بھلا جس کام میں بیڑا اٹھاؤں وہ پورا نہ ہو۔ غرض اس نے اچھے کپڑے پہنے اور سفید برقع اوڑھ کر بادشاہ کی خاص ڈیوڑی پر پہنچ گئی اور خواجہ سرا سے کہا، بادشاہ سلامت سے کہنا آپ کی لونڈی جو 5 مہینے سے غائب تھی قدم بوسی چاہتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گئے، فوراً اس کو بلوایا، اس نے جا کر جھک کر سلام کیا۔ اس وقت یہاں تنہائی تھی، بڑھیا نے اپنی جیب سے ڈبیا نکال کر پیش کر دی اور کہا، حضور ملاحظہ فرما لیں، وہی ہے یا نہیں؟ بادشاہ نے ڈبیا کو کھول کر دیکھا اور بہت شاباش دی، اسی وقت اس کی ساتھ پشت کے لیے جائیداد لکھ دی۔ بڑھیا نے سب حال تفصیل سے بتایا اور کہا، حضور دونوں میاں بیوی بہت رحم دل اور خوش مزاج ہیں، وزیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ ہر شخص سے ہنس کر بات کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑھیا کو رخصت کیا، وہ خوشی خوشی گھر آئی اور آئندہ کے لیے ان کاموں سے توبہ کر لی۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا کہ ایسے شریف اور نیک لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب ادھر کا حال سنو۔ وزیر کی بیوی شام کو اپنے گھر واپس آئی تو کنیزوں نے کہا، آج ملانی جی نے ابھی تک اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ وزیر بیگم نے کہا، کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہوں گی، ان کو نہ چھیڑنا، رات کے کھانے پر دروازہ کھلوانا۔ اس وقت وزیر بیگم تھکی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنا اور لڑکی کا زیور کمرے ہی کے باکس میں رکھ دیا۔ کھانے کے وقت پھر لونڈیوں نے آ کر کہا، حضور ہم نے بہت کوشش کی، زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارے، مگر وہ جواب ہی نہیں دیتی۔ وزیر بیگم نے گھبرا کر کہا، آئے ہے، بیچارن مر تو نہیں گئی؟ باہر سے آدمیوں کو بلوا کر دروازہ تڑوا دیا،
उसी वक्त नौकरों ने आकर दरवाज़ा तोड़ा। कमरा खाली पड़ा था। फलानी बीवी का कहीं पता ना था। सारे घर में खुलबली मच गई। कोना कोना तलाश किया, मगर वो होती तो मिलती। वज़ीर तक खबर पहुंच गई। वो अंदर आए और सारा माजरा पूछा। फिर दोनों मियाँ बीवी शम्मा लेकर तय खाने में उतरे। तिजोरी खोली, संदूकचा निकालकर सबसे पहले निचले खाने को देखा। डबिया गायब थी। वज़ीर की बीवी सन्नाटे में आ गई। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। वज़ीर ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, आजकल अनजान औरत को घर में रखना खतरे से खाली नहीं। खैर, जाने दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मौत बरहक है, हमारी किस्मत में यही लिखा था। मगर देखो, खबरदार, घर में किसी पर अपनी परेशानी जाहिर ना होने देना। दोनों मियाँ बीवी ऊपर आ गए। दूसरे दिन वज़ीर मामूल के मुताबिक हशाश बशाश दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। कोई फ़र्क मालूम नहीं हुआ। वो समझे अभी उसको खबर नहीं हुई है कि मोती गायब हो गया है। गर्ज जिस वक्त तमाम दरबारी जमा हो गए तो बादशाह ने वज़ीर से कहा, हमने जो मोती तुम्हारे पास रखवाया था वो कल इसी वक्त लेकर आना। अगर तुम वक्त पर ना पहुँचे या कोई हीला बहाना किया तो जो सज़ा हमने तुम्हें बताई थी उसमें रत्ती बराबर कमी नहीं आएगी। वज़ीर ने हाथ बांध कर कहा, हजूर, अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खैर, दरबार बर्खास्त हुआ। वज़ीर हंसी खुशी अपने घर आया। आज उसने अपने तमाम दोस्तों की दावत की। बीवी से कहा, घर में भी चहल पहल रहनी चाहिए। तुम भी अच्छे कपड़े पहनो और लड़की को भी कीमती लिबास और जेवरात पहनाओ और घर की सब मुगलानियाँ और कनीज़ें अच्छे लिबास में रहें। उसने पूछा, क्या बादशाह सलामत ने सज़ा मुआफ़ कर दी? वज़ीर ने जवाब दिया, कल दोपहर को मालूम हो जाएगा। बादशाह ने अपने ख़ास जासूसों और कुटनियों को बुलाकर कहा, वज़ीर के घर का हाल एक एक घंटे के बाद आकर हमें बताना। आज रात वज़ीर के घर में बड़ी रौनक थी। मेहमान जमा थे। हंसी कहकहों से कमरा गूंज रहा था। वज़ीर खुद भी शरीक था। ज़नाना मकान भी खूब रौनक थी। बादशाह को ये सब खबरें पहुंच रही थीं। वो हैरान था, ये कैसा शख्स है जो अपनी मौत की सज़ा सुनकर खुशियां मना रहा है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे वज़ीर को मोती की डिबिया पेश करनी थी। उसने सुबह की नमाज पढ़कर अपनी बीवी से कहा, आज तुम्हारे हाथ मछली के कबाब खाने का दिल चाह रहा है। अभी किसी आदमी को भेजकर मछली मंगवाओ और दरबार जाने से पहले कबाब तैयार कर दो। दोपहर तक ना मैं होऊंगा, ना तुम होगी, ना हमारी बच्ची होगी, ना ये साजो सामान से आरास्ता महल होगा। इस जगह गधों के हल चल रहे होंगे। वज़ीर की बीवी ज़ारों की तार रोने लगी। उसने मना किया, रोने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से मछली मंगवाओ और इस वक्त बहुत दिल चाह रहा है। गर्ज उसी वक्त वज़ीर की बीवी ने मछली मंगवाई और लौंडियों से कहा, जल्दी से इसको साफ़ करो। लौंडी ने मछली का पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक डिबिया निकली। उसने कहा, बेगम साहिबा, ये क्या चीज़ मछली के पेट से निकली है? वज़ीर बेगम ने कहा, मुझे दिखाओ। लौंडी ने पानी डालकर धोया और खुश होकर कहा, बेगम साहिबा, ये तो सोने की डबिया है। अब जो वज़ीर की बीवी डबिया को देखती है तो वही डिबिया है। बादशाह ने वज़ीर के पास रखवाई थी। उसने जल्दी से खोली, देखा तो मोती भी मौजूद है। मारे खुशी का उसका तो ज़ोहरा फटने को हो गया। हाँफती कांपती वज़ीर के पास पहुंची। वो दरबारी लिबास पहने खड़ा था। बीवी से पूछा, बता, कबाब तैयार हो गए? उसने जवाब दिया, अब दरबार से वापस आकर इत्मीनान से खाना। वज़ीर बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, शायद तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। ये नहीं जानती कि बादशाह ने भरे दरबार में हमारी सज़ा का ऐलान किया है। अब वो अपने कौल से नहीं फिरेंगे। वज़ीर की बीवी ने जवाब दिया, अल्लाह ने चाहा वो वक्त नहीं आएगा। लो देखो, ये क्या चीज़ है? उसने डबिया अपने मियाँ के हाथ में दे दी। वज़ीर ने खोल कर देखा, वही मोती। उसने सवालिया नज़रों से बीवी की तरफ देखा। वो बोली, अल्लाह ताला को हमारी ज़िंदगियाँ रखनी मंजूर थीं। मछली के पेट में से ये निकली हैं। वज़ीर ने उसी वक्त 2 नफल शुक्राने के पढ़े और डबिया जेब में रखकर गाड़ी में सवार होकर दरबार में पहुंचा और अपनी जगह पर बैठ गया। रफ्ता रफ्ता तमाम दरबारी जमा हो गए। चौकीदार ने बादशाह की आमद का ऐलान किया। सब दरबारी खड़े हो गए, आदाब बजा लाए। बादशाह सबको सरसरी नज़रों से देखते हुए तख्त पर जा बैठे। उनका ख्याल था कि वज़ीर कहीं भाग गया होगा, मगर जब उसको दरबार में मौजूद पाया तो ख्याल किया कि वाकई हौसलामंद है। गर्ज जिस वक्त सब दरबारी जमा हो गए तो बादशाह ने वज़ीर से पूछा, मोती लाए हो?
वज़ीर ने खड़े होकर कहा, जी हजूर, लाया हूँ। बादशाह ने ख्याल किया ये कोई नकली मोती लेकर आया होगा। वो डबिया तो हमने खुद अपने हाथ से दरिया में फेंक दी थी। उसने तहमकाना लहजे में कहा, लाओ पेश करो। वज़ीर ने आगे बढ़कर डबिया दोनों हाथों पर रख कर पेश की। बादशाह ने डबिया उठाकर उसको गौर से देखा। उसके बाप का नाम खुदा हुआ था। उसने डबिया खोल कर देखी। वही मोती अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी हैरत की कोई हद न रही। उसने वज़ीर से पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? वज़ीर ने जवाब दिया, हजूर ही ने भरे दरबार में अपने दस्ते मुबारक से मुझे दी थी। बादशाह ने कहा, बेशक दी तो थी, मगर हमने एक औरत के ज़रिए तुम्हारे घर से निकलवा कर अपने हाथ से दरिया में डाल दी थी। ये तुम्हें कैसे मिल गई? वज़ीर ने हाथ बांध कर कहा, हजूर, अभी कुछ दिन ज़िंदगी के बाकी हैं। मैं अपनी किस्मत पर शाकिर था। खुदा ने मेरी मदद की। जो सज़ा हजूर ने मेरे लिए तजवीज़ फरमाई थी उसको बखुशी भुगतने के लिए तैयार था। सुबह मैंने अपनी बीवी से कहा कि आखिरी मर्तबा अपने हाथ से मछली के कबाब बनाकर खिला दो। उसने उसी वक्त मछली मंगवाई और उसका पेट चाक किया तो ये डबिया निकली। बादशाह ने कहा, तुम जीते और मैं हारा। हकीकत में तुम अपने असूल के पक्के हो। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो एक रात दिन में मुर्दों से भी बदतर हो जाता, मगर तुम्हारी आंख पर मेल तक न आया था। हम तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी और आला हिम्मती की दाद देते हैं और तुम्हारा मनसब जागीर बढ़ाते हैं। बादशाह ने अहले दरबार को मुखातिब करके कहा, तुम लोगों ने सुना होगा हमने अपने वज़ीर की कैसी कड़ी आजमाइश की थी। ये इस बात में साबित कदम रहा। तुम सबको इसकी तकलीद करनी चाहिए। वज़ीर ने हाथ बांध कर कहा, हजूर की कदरदानी और इज़्ज़त अफजाई का शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा, लेकिन एक अर्ज़ है। इस वक्त तो मेरा सितारा अरूज पर था, किस्मत ने साथ दिया और सबसे बढ़कर ये बात थी कि अभी मौत का वक्त नहीं आया था। आइंदा की कुछ खबर नहीं कि क्या वाक़यात पेश आएँ और हजूर कभी मेरे वास्ते इससे भी ज़्यादा कड़ी आजमाइश फरमाएँ। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि अब मुझे इस ओहदे से सबकतदोश कर दिया जाए ताकि बाकी की ज़िंदगी हम दोनों मियाँ बीवी एक गोशा में बैठकर इबादत इलाही में गुजारें। एक लड़की है, उसको किसी मामूली आदमी से ब्याह देंगे। हजूर का इनायत होगा और आपका दिया हुआ मनसब जागीर इस ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारी और बातों का जवाब तो हम तन्हाई में देंगे, लेकिन लड़की के मुतालिक हमने सोचा है कि अपनी वली अहद से उसकी शादी करें। इस वक्त तमाम अहले दरबार की मौजूदगी में इसका ऐलान करते हैं। वज़ीर खड़े होकर आदाब बजा लाया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर वो पी गया। गर्ज दरबार बर्खास्त हो गया। वज़ीर ने घर आकर अपनी बीवी को ये मसला सुनाया। उसी रात को बादशाह ने तन्हाई में वज़ीर को बुलाकर कहा, हम तुम जैसे अक्लमंद और वफादार आदमी को इतनी सख्त सज़ा कभी ना देते। हमें तो तुम्हारी आजमाइश मंजूर थी। तुम इस इम्तहान में पूरे उतरे। हम तुम्हें वजारत के ओहदे से कभी सबकतदोश नहीं कर सकते। अब जाओ और अपनी लड़की की शादी की तैयारी करो। वज़ीर क्या बोल सकता था, सिवाय हुक्म बजा लाने के कोई चारा ना था। हाथ बांध कर कहा, हजूर के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम है। दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह वज़ीर की मुश्किल आसान की, इसी तरह सबकी मदद फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।